سے پہلے ہم اگر بات کریں غزہ کی، اور ایسا ہے کہ پہلے پاکستان جو ہے وہ کہا کرتا تھا، ابھی بھی کہتا ہے کہ جی ہم مسلم امہ کے لیڈر ہیں اور ہم سب سے آگے ہیں، اور ایک چودراہٹ ہمیشہ سے پاکستان کی طرف سے دکھائی گئی ہے. لیکن ابھی OIC کی جو میٹنگ ہوئی غزہ کے اوپر، پاکستان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی گئی. کیا وجہ ہے اس بات کی؟ اس سے پہلے کئی چیزوں میں پاکستان ایسا نہیں ہے کہ آگے نہیں تھا، لیڈ کرتا رہا ہے اسلامک کنٹریز کو. اب پاکستان جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس سے باہر ہے. تو بینگا مسلم، بینگا پاکستانی، ہمیں اپنے آپ پہ فخر ہے. ہمارا اینڈ کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہے؟ روز آخرت میں تو ہم نے یہ فخر کرنا ہے نا کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت ہے. وہاں وہ مسلمانوں کی نا کوئی ویلیو یا کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ مائنورٹی میں ہے اور وہ چاہ کے بھی اس چیز کو چینج نہیں کر پاتے. دیکھیں جب پاکستان 1947 سے بنا تو مائنورٹیز کی تعداد یقیناً 22 سے 24% ہندو بھی تھے اس زمانے میں. دیکھیں اگر پاکستان جو ہے وہ کسی بھی لیول پر حماس کی مدد کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی مدد کر رہا ہے. لیکن سر بہرحال بہت جو ہے اتنی کم بھی نہیں ہو جانی چاہیے تھی جو ہو گئی ہے، اور اس میں بہت ہاتھ جو ہے ایسے لوگوں کا بھی ہے جو زبردستی سب کو مسلمان کرنے پہ تلے ہوئے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کوئی ایکشن نہیں کرتی. اور یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں جا کر جو بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس کے بعد ضیاء الحق کا جو ایک زمانہ گزرا، اس میں اس کا ضرور آتا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی. اور کئی لوگ اس وقت بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، زیادہ ہوپفل نہیں ہیں کہ ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے وہ آرام سے رہ سکتے ہیں، جبکہ بھارت کی مائنورٹیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر شعبے میں آپ کو نظر آتے ہیں، ہر فیلڈ میں ان کے لوگ ہیں. لیکن یہاں پر ایسا نہیں، ایون میڈیا میں بھی آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. ان کے میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سے مسلمز اور کئی دوسرے ریلیجن کے لوگ دکھیں گے. ہمارے یہاں جو ہے ہم نے ایک بس چھاپ بنا رکھی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. دس از what I feel. ایسا ہے کہ پہلے پاکستان جو ہے وہ کہا کرتا تھا، ابھی بھی کہتا ہے کہ جی ہم مسلم امہ کے لیڈر ہیں اور ہم سب سے آگے ہیں، اور ایک چودراہٹ ہمیشہ سے پاکستان کی طرف سے دکھائی گئی ہے. لیکن ابھی OIC کی جو میٹنگ ہوئی غزہ کے اوپر، پاکستان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی گئی. کیا وجہ ہے اس بات کی؟ اس سے پہلے کئی چیزوں میں پاکستان ایسا نہیں ہے کہ آگے نہیں تھا، لیڈ کرتا رہا ہے اسلامک کنٹریز کو. کیا ہم سے بہت آگے ایجوکیشن میں؟ آپ اللہ کے فضل سے آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کیا قوم کو ایجوکیٹ کرنے کا. آپ نے قوم کو حوالے کیا ہوا مولویوں کے اور مدرسوں کے. ہماری حالت تو بہت پہلے سے خراب ہے، نہ ہمیں کوئی ایشیا میں منہ لگاتا ہے، نہ کوئی ہمیں عرب کنٹریز پوچھتی ہیں. یہ سلسلہ تو کافی ٹائم سے ہے. کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم بڑے ہی بے ایمان حرامی مسلمان ہیں. نہیں، کوئی کسی نے تلوار کے زور پہ نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں تو بر صغیر میں جو اسلام آیا تھا وہ ساؤتھ کو، کیرلا میں لوگ عرب دنیا سے تجارت کر کے آئے، تاجر آئے، اور یہاں پہ جو اس وقت کی اگر تاریخ پڑھیں تو جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے جب ان مسلمانوں کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کا کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو وہ خود مسلمان ہوئے. محمد بن قاسم تو بہت بعد میں آئے. اصل تو جو اسلام اگر آپ بر صغیر کی جا کے دیکھیں، کیرلا میں سب سے پرانی مسجد بر صغیر کی مسجد وہاں پہ موجود ہے. تو لوگوں کو یہ بھی ایک لحاظ سے مسکنسیپشنز ہیں کہ پاکستان اسلام جو بر صغیر میں آیا وہ محمد قاسم کی طرح سے آیا. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اسلام نے ہمیشہ جو ہے اسی طرح ہمارا ایک اسلام پھیلا. اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فتوحات ہوئی تو سارے زمانے میں یہی تھا. اگر روم میں کرسچینٹی آئی تو کس طرح آئی؟ باقی دنیا میں بھی یہی فتوحات ہی ہوا کرتی تھیں. اس زمانے میں یہی قانون تھا کہ آپ جس کو فتح کر لیں بس وہ ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں نے بھی اگر فتوحات دنیا بھر میں کی اور اسلام اس طرح پھیلا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ساری دنیا میں اس زمانے میں قانون یہی تھا کہ آپ جنگیں لڑیں، تلوار کے زور پہ کریں. تو مسلمانوں نے اگر بھی کیا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. سر کسی دوسرے کا زبردستی ریلیجن چینج کروا دینا تلوار کے زور پر، ہماری جنریشن یا آپ کی جنریشن، اگر پرانی جنریشن کو ہم کبھی چیک کر پائیں تو وہ یقیناً ہندو ہی نکلیں گے. وہ تو بعد میں کبھی تلوار سے مسلمان ہو گئے ہوں گے. نہیں، دیکھیے ایک زمانہ تھا جب یہی قانون ہوا کرتے تھے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا تبدیل ہوئی. آپ یہ کہہ لیے کہ 1648 کے بعد ویسٹفیلین سسٹم جب آیا، نیشن اسٹیٹ کا سسٹم آیا تو دنیا تبدیل ہوئی. پھر انٹرنیشنل قوانین بننے پڑے، پھر تبدیلیاں آ گئیں، پھر نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ آ گیا. پھر جو آپ یہ بات کر رہی ہیں اب یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھا کے جائیں اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے آپ
فتوحات کرنا شروع کر دیں. اب ایسا ممکن نہیں ہے. جس زمانے میں وہ حالات تھے اس زمانے بالکل ٹھیک تھا. اب اگر آپ مجھے کہیں گی کہ جی ایسا کام کریں تو میں اس کو کنڈیم کروں گا. سر ایسے تو یہ بھی کہا گیا کہ بت توڑ دیے گئے تھے اور کہا گیا کہ نہیں جی اب اسلام آ گیا. اب تو سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے اسٹیچوز بن رہے ہیں. آج ہی میں نے ویڈیو دیکھی جو ہے اس پہ سوشل میڈیا پر. تو اب تو سعودی عرب بھی بدل گیا ہے اور میرے خیال ہے مسلمانوں کو بھی تھوڑا بدل جانا چاہیے. تو سعودی عرب کب سے ہمارے لیے بن گیا ہے مسلمان؟ ہمارے لیے تو جو اگزامپل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. سعودی عرب تو نہیں ہے. یہ جو انہوں نے سسٹم ہمیں دیا قرآن ہے ہمارے لیے. تو ہمارے لیے تو سعودی عرب کوئی حرف آخر نہیں ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے. ہمارے لیے ہمارا قرآن، ہمارے لیے ہماری شریعت، ہمارے لیے ہماری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے تو ان سے لینا ہے. سعودی عرب جو کرتا رہے. سعودی عرب ایک زمانے میں اس طرف تھے، سلافی تھے. اب ٹھیک ہے محمد بن سلمان کی آنے کی وجہ سے ان کا ویژن تبدیل ہو گیا. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام تبدیل ہو گیا ہے. ملکوں کی پالیسیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے سر ریفارم ہونے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، ہر چیز میں رہتی ہے. ایسے تو پھر ان لوگوں کو اونٹوں پہ جانا چاہیے حج عمرہ کرنے کے لیے. کیوں یہ جہاز استعمال کرتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کیوں یوز کرتے ہیں کافروں کی بنائی ہوئی؟ کون سے مسلمان نے موبائل یا انٹرنیٹ یا کوئی چیز ایجاد کر دی ہے؟ یہ سب استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد برا بھلا بھی انہی کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں ساری فتوحات اسلام کی ہیں. ایسے کیسے؟ سوائے تلوار پہ مسلمان بنانے کی کوئی فتوحات مجھے تو نظر نہیں آتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مسلمان دیکھیے جو یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا، سائنس کی ڈیولپمنٹ، یہ ایک پروسیس کا نام ہے. یہ تاریخ آگے چلتی رہتی ہے. کبھی ایک قوم آگے آتی ہے بڑھ کے، اس نے اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. کبھی دوسری قوم آتی ہے. مسلمانوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. آپ اسپین کے مسلمانوں کو دیکھیے کس طرح انہوں نے، یا عرب دنیا نے کس طرح ایک نیا ریولوشن لے کر آئے وہ سائنس میں. یہ آپ جو ایسٹرونومی میں آپ دیکھیے، ریاضی میں آپ دیکھیے، الجبرا، بہت سی چیزیں ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جیسے مسلمانوں نے بہت زبردست کنٹریبیوشن کیا ہے. ٹھیک ہے ہمارا ایک پیریڈ رہا، بلکہ انحطاط ہی رہا، زوال ہی رہا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ پھر تھوڑا بہت ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ اس طرح پروموٹ نہیں کر سکا سائنس اور ٹیکنالوجی کو کرنا چاہیے تھا.